إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. برادران اسلام، معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور ہمارے لیے جو عبادتیں اللہ نے مشروع فرمائی ہیں ان میں بعض فرض ہیں جن کی ادائیگی کے بغیر ہمارا مسلمان رہنا ہی ممکن نہیں. جو عبادتیں اللہ نے فرض کر دی ہیں انہیں ادا کیے بغیر تو ہم مسلمان ہی نہیں رہ سکتے. اور ان فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے کچھ نفلی عبادتیں بھی مشروع فرمائی ہیں. ساری عبادات کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے. مقصد صرف نفلی نمازوں کا ذکر کرنا ہے. ہم میں سے جو لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں جو نفلی نمازوں اور سنت نمازوں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں. کتنے ایسے اللہ والے بھی ہیں جو کبھی کوئی سنت نماز پڑھتے نظر ہی نہیں آتے.
سنت نماز کو بالکل ہی ہلکے میں لیتے ہیں، نظر انداز کیے ہوتے ہیں، کسی طرح کی کوئی سنت نماز نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان سنت اور نفلی نمازوں کو اتنا بے وزن نہیں بنایا ہے، ان کو اتنا بے قیمت نہیں رکھا ہے۔ احادیث صحیحہ میں سنت نمازوں کے بڑے فوائد اور بڑے فضائل بیان کیے گئے، اور ان سے کنارہ کشی اختیار کرنے والوں کی مذمت بھی بیان کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ سنت عبادتوں میں بھی، نفلی عبادات میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین کی محبت اور اس کی قربت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے۔ جنت تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سنت نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے جہنم حرام کر دی جاتی۔ انسان کے نیک، متقی، بلند رتبہ اور پارسا ہونے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہ کرے، سنت نمازوں میں بھی دلچسپی رکھے۔ سنت نمازوں میں وہ نمازیں بھی ہیں جو فرض نماز سے پہلے اور پیچھے پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں اگر آ بھی جائیں تو اتنے احتیاط سے آتے ہیں کہ فرض نماز سے پہلے سنت پڑھنے کا موقع ہی نہ رہے۔ سنت نمازوں کے تعلق سے ہماری بے حسی اور لاپرواہی کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اتنی تاخیر سے نماز کے لیے مسجد میں پہنچتے ہیں کہ ہمیں سنت نماز کی ادائیگی کا ہمارے پاس وقت ہی نہ رہے۔ اور کتنی ایسی سنت نمازیں بھی ہیں جن کا نام تک ہم نہیں جانتے، جنہیں پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسی سنت نمازیں بھی ہیں جن کا ہم نام تک نہیں جانتے، حالانکہ احادیث میں اس کی بہت ترغیب دلائی گئی، تاکید کی گئی، لیکن پھر بھی ہم اس سے غافل بنے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جو ہر دن اللہ رب العالمین کے لیے فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔
ان 12 رکعتوں کی تفصیلات بھی بیان کی گئیں کہ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین اس حدیث کی راویہ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، تب سے میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں ترک ہی نہیں کی، چھوڑی ہی نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کا جذبہ ہے۔ ان سے اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی انبسہ ان کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنی، تب سے میں نے یہ 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، برابر پڑھ رہا ہوں۔ یہی ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ اس کے سامنے جب بھی اللہ کا کوئی حکم آ جائے، اللہ کی کوئی بات آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ جائے، تو ہر ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسی طرح اسے مضبوطی سے پکڑ لے، اسے کسی طرح بھی مس نہ ہونے دے۔ ہمارے اندر اگر یہ کمزوری ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کمزوری کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان سنت نمازوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ سفر میں بھی اس سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ دوسری نمازوں کی سنتیں سفر میں چھوڑ دیتے تھے، لیکن فجر کی سنت کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ سفر میں بھی اس سنت کو نہیں ترک کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کو سفر میں بھی نہیں چھوڑ دیتے۔ ظہر کی آگے پیچھے والی سنت چھوڑ دیتے تھے، عصر سے پہلے پڑھی جانے والی سنت چھوڑ دیتے تھے، مغرب کی نماز سے پہلے اور پیچھے والی سنت چھوڑ دیتے تھے، مگر وتر کی نہیں سنت کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 وصیت کی۔ میرے خلیل نے اوصانی خلیلی بثلاث، مجھے 3 کاموں کی وصیت کی اور میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، لا اداؤہن۔ کسی حقیر اور معمولی اور چھوٹے کام کی کوئی کسی کو وصیت نہیں کرتا، بڑے اور اہم کاموں کی وصیت کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں ہر دن چاشت کی نماز پڑھوں۔ کتنے لوگ ہیں یہ نام ہی ان کے کھوپڑی کے اوپر سے گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں یہ چاشت کی نماز ہوتی کیا ہے۔ اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی کہ میں بغیر وتر پڑھے کبھی نہ سوؤں، وَأَلَّا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ۔ نماز اگرچہ سنت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں کہ چاشت کی نماز نہ چھوڑی جائے، وتر کی نماز نہ چھوڑی جائے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
لا تعجزنی ان اربع رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، دن کے اول حصے میں 4 رکعت نمازوں سے تم مجھے محروم نہ کرو، میں دن بھر تمہارے لیے کافی رہوں گا، ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر مصیبت سے، ہر تکلیف سے، ہر غم سے، ہر الم سے تمہیں بچاؤں گا، دشمنوں سے لڑنے کے لیے تمہیں نہیں جانا ہوگا، تمہاری طرف سے میں ہی کافی ہو جاؤں گا، ان کے ارادوں کو، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے میں ہی کافی رہوں گا۔ دن کے اول حصے میں 4 رکعتیں پڑھو تو پہلے اللہ کی حفاظت کی یہ گارنٹی تمہیں مل جائے گی۔ بعض محدثین نے اس کی تشریح یہ کی، اس 4 رکعت سے مراد 2 رکعت فجر کی سنت، 2 رکعت فجر کی فرض ہے، اور بعض محدثین نے فرمایا کہ ان 4 رکعتوں سے مراد چاشت کی 4 رکعت ہے، یعنی جو انسان دن کے اول حصے میں چاشت کی 4 رکعتیں پڑھ لے گا تو اللہ رب العالمین دن بھر اس کے لیے کافی ہوگا۔ اور ہر طرح کے فتنے فساد سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ چاشت کی نماز سورج نکلنے سے لے کر زوال تک کے درمیان کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، کم سے کم 2 رکعت ہی پڑھ لے، اور زیادہ سے زیادہ کی حد نہیں، 4 6 8 10 12 جتنا چاہے پڑھ لے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر زوال تک کے بیچ میں یہ چاشت کی نماز، اس کے ادا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اس کے ادا کرنے والے کو عمرے کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ جو گھر سے باوضو ہو کر نکلے اور صرف چاشت کی نماز کے ارادے سے نکلے، مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اللہ رب العالمین اسے ایک عمرے کا ثواب دے دیتے۔ یہ اس نماز کی اہمیت ہے۔ اسی طرح نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز، نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اتنی لمبی پڑھتے تھے اور ان کو یہ نماز پڑھنے میں اتنا لطف ملتا تھا، لذت حاصل ہوتی تھی کہ کھڑے کھڑے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، پاؤں پھٹ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم ان سے سوال کرتے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے، پھر نماز میں اتنی مشقت کیوں، اتنی محنت کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن کے نہ رہوں؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ان کی شکر گزاری کی یہ ایک شکل ہے کہ ہم چاشت کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز ادا کریں۔ یہ سب بندے کی طرف سے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں، بندے کا کام یہ ہے کہ ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے،
اور ان 360 صدقے کا بدل یہ ہے کہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لیں. ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا. انسان چاشت کی 2 رکعتیں ادا کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم الرجل عبداللہ لو کان یقوم من اللیل. یہ عبداللہ ابن عمر اگر رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے لگے تو بہترین انسان بن جائے. رات میں تہجد کی نماز اگر ادا کرنے لگے تو یہ عبداللہ بہترین انسان بن جائے. یہ نماز انسان کو بہترین بناتی ہے. انسانی معاشرے میں اس نماز کے پڑھنے والا انسان ممتاز ہو جاتا ہے. اسی سے انسان کے اندر تقوی، صالحیت، پرہیزگاری آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم. تہجد کی نماز پڑھا کرو. یہ نیک لوگوں کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے. نیک لوگوں کے صف میں شامل ہونا چاہتے ہو، ان کی جماعت کا حصہ بننا چاہتے ہو تو اس نماز میں حصہ لینا پڑے گا. فإنہ داب الصالحین قبلکم. وقربۃ الی ربکم، اور فرمایا کہ یہ نماز تمہیں تمہارے رب سے قریب کرنے والی نماز ہے. مکفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کو یہ نماز مٹا دیتی ہے. ومنہاۃ عن الآثام، اور فرمایا کہ یہ نماز تمہارے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دیتی ہے. گناہوں سے بچنے والا تمہیں بنا دیتی ہے. وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور اس نماز کا، تہجد کی نماز کا ایک فائدہ یہ بیان کیا کہ یہ تمہارے جسم سے بیماریوں کو نکال کر باہر کر دیتی ہے. تمہیں تندرست و توانا بناتی ہے. جو اس کے اخروی فوائد ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، دنیا کے بھی فوائد ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نمازوں کے اختیار کرنے پر بھی بڑا ابھارا ہے، بڑی ترغیب دلائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. میرے بندے نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں. نوافل کی ادائیگی کے ذریعہ بندے مجھ سے قریب ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان نوافل میں دلچسپی لینے والوں کو میں اپنا محبوب اور چہیتا بنا لیتا ہوں. حَتَّى أُحِبَّهُ. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ. نوافل کی برکت سے جب میں کسی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس کا کان معمولی کان نہیں رہ جاتا، اس پر اللہ رب العالمین کی حفاظت کا پہرا بیٹھ جاتا ہے. کسی حرام کو سننے میں وہ دلچسپی لینا بند کر دیتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جو انسان نوافل کے ذریعہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ انعام اسے اس طرح سے دیتے ہیں
کہ فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کسی حرام کی طرف اس کی آنکھ اٹھ نہیں پاتی۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ نہ ہاتھ سے کوئی حرام کام کر سکتا ہے، نہ پیر سے کسی حرام جگہ کی طرف جا سکتا ہے۔ نفلی نمازوں کی برکت سے یہ سب محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے۔ لَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ نفلی نمازوں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی کوئی دعا بے اثر اور رائگاں نہیں جاتی، اس کی دعاؤں میں اللہ رب العالمین تاثیر پیدا کر دیتے ہیں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، کسی طرح کا خوف اگر اسے لاحق ہو جاتا ہے تو اس خوف سے میں اسے ضرور بچاتا ہوں۔ یہ اس کا ثواب ہے اور ان نفلی نمازوں کی برکت ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو خوب کثرت سے نمازیں پڑھو۔ کثرت سے نماز، فرض نماز سے تو ہوگی نہیں کثرت، اس کی رکعتیں تو فکس سے ہیں، یہ بکثرت نماز نفل ہی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ ان نفلی نمازوں کے ذریعہ تم صرف جنت ہی میں نہیں جاؤ گے بلکہ جنت میں میرے رفیق بن جاؤ گے، میرے ساتھ ساتھ رہو گے۔ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اور آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، آپ نے اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ اور آواز محسوس کی۔ فرشتوں سے پوچھا یہ آواز کیسی ہے، کس کے پاؤں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ تو کہا کہ یہ بلال کے پاؤں کی آہٹ ہے۔ دیکھا نہیں۔ واپس آ کر حضرت بلال سے پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ جنت میں نے تمہارے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنی، معاملہ کیا ہے؟ تمہاری کس نیکی کی یہ برکت ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ما احدثت قط الا وتوضأت ثم صلیت رکعتین، جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنایا۔ ولا يحافظ على وضوء الا مومن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دلائی کہ ایک مومن ہمیشہ باوضو رہے، اور فرمایا کہ جو مومن ہوگا وہی ہمیشہ باوضو رہے گا، اپنے وضو کی حفاظت وہی کرے گا۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹا میں نے فوراً وضو بنایا، اور اس وضو کو بنانے کے بعد میں نے 2 رکعتیں نمازیں بھی پڑھی۔ اسے سنت الوضو یا تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ وضو کی بھی کوئی سنت ہوتی ہے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں جیتے جی ان کو بشارت سنا رہے ہیں کہ تمہارے پاؤں، تمہارے قدم جنت میں پڑ چکے ہیں، اس کی آہٹ وہاں سنی جا رہی ہے۔ یہ سنت نماز کی برکت ہے۔ تو یہ سنت اور نفلی نمازیں اس لائق نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا جائے۔
کلیتاً ان کو چھوڑ دیا جائے، ان سے سروکار اور واسطہ نہ رکھا جائے، صرف فرد کو کافی سمجھا جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو وتر کی نماز نہیں پڑھتا، کیا حکم ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے وتر کی نماز کو چھوڑ دیا، چھوڑنے کا عادی ہو گیا، فہو رجل سوء، نالائق آدمی ہے، برا آدمی ہے، لا تقبل شہادتہ، وہ اس لائق نہیں کہ کسی معاملے میں وہ گواہی دے، اور کہیں گواہی دینے کے لیے پہنچ جائے تو اس کی گواہی اس لائق نہیں کہ اس کو مان لیا جائے، قبول کر لیا جائے۔ سنت نمازوں سے کے چھوڑ دینے سے آدمی اس حد تک گر جاتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بھی لاپرواہی اور تساہلی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بھی دلچسپی لینے اور اسے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، عبادات کا پابند بنا کر، زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے والا عبادت گزار بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔